أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح فأخذ به الرأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي به الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اب دیکھیں اس کے بعد پھر آیا ولما رجع موسیٰ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے الی قومہ، اپنی قوم کی طرف غضبان، سخت غصے میں تھے، بھرے ہوئے غصے میں، اسفا، بہت افسوس کے ساتھ۔ اب اگر ترتیب میں یہ ہو تو ترتیب میں تو پھر آپ رکوع کے شروع سے دیکھیں، پھر تو یہ ہوتا نا ترتیب میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا تیار کیا جس کی ایک آواز تھی، اور انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ انہ لا یکلمہم، وہ بچڑا ان سے کلام نہیں کرتا، نہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، انہوں نے اس بچڑے کو بنا لیا اور یہ لوگ ظالم تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام، اب آگے ایک آیت کو چھوڑ کے آ جائیں، ولما رجع موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، ترتیب تو آتی تھی، یہ درمیان میں اس آیت کو نکال دیا۔ یہ جو آیت کریمہ کو درمیان میں اس آیت کو اللہ نے ذکر کر دیا، اگر نکال دیں آپ تو پھر بظاہر ترتیب بنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان ہی نہیں کی۔ اسی لیے یہ دلیل ہے مفسرین کی کہ پچھلی دونوں آیات میں جو واو کا لفظ آیا ہے ابتدا میں ہی، یہ جمع کرنے کے لیے مطلقاً، ترتیب کے لیے نہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ولما رجع موسیٰ الی قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے ہیں اپنی قوم کی طرف غضبان آسفا، سخت غصے میں بھرے ہوئے تھے، آسفا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں افسوس بھی بہت تھا۔ قالا، انہوں نے فرمایا بئس ما خلفتمونی، غصہ بھی اور افسوس بھی۔ غصہ اس بات پر کہ اس قوم نے کیا کیا، اتنا بھی صبر نہیں کر سکے، اور افسوس اس بات پر کہ انہوں نے شرک شروع کر دیا، ساری زندگی جن کے ساتھ محنت کرتے رہے، ان لوگوں نے یہ کام کیے۔ اور یہ بات اگر آپ دیکھیں ذرا غور سے تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ ان کی شخصیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ وہ ساری زندگی محنت کرتے رہے، کس طرح خلفائے کرام رضی اللہ عنہ کے وہ ساتھ رہے، سب چیزیں ٹھیک رہیں، اور جب ان کی اپنی خلافت آئی ہے تو ایسے نالائق لوگ انہیں ملے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اگر میرے ساتھ تبادلہ کریں فوج کا تو میں اپنے 10 سپاہی دے کے ان کا ایک لے لوں۔ فرماتے تھے میں تم سے کہتا ہوں جہاد کے لیے نکلو، تم کہتے ہو بڑی چلے کی سردی پڑ رہی ہے، اس وقت تو نہیں جانا، اور جب میں تم سے کہتا ہوں اب جہاد کے لیے نکلو، تم کہتے ہو اس غضب کی گرمی میں نکلیں۔ جب اعتدال پہ موسم آتا ہے تو تم کہتے ہو بڑا کٹھن راستہ ہے، اور تم کسی صورت میری ماننے والے نہیں اور میرا ساتھ دینے والے نہیں ہو، اور میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ خدایا مجھے تم سے بہتر لوگ مل جائیں اور تمہیں مجھ سے بدتر ملے، ایسا آدمی ہو جو میرے مقابلے کا نہ ہو، میرے بعد تمہیں ایسے لوگ مل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بددعائیں بھی اس میں آئی ہیں نہج البلاغہ میں، اس لیے کہ اتنا بڑا آدمی جب وہ دیکھتا تھا کہ محنت ساری زندگی کی تو غصہ افسوس تو ہوتا ہی تھا۔ وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بہ منزل محنت اپنی رائے گاں دیکھے۔ تو آسمانی کی طرف دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ساری زندگی محنتیں سب کچھ کرنے کے باوجود قوم میں شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ کس طرح کی قربانیاں دینی چاہیے اور کیا قربانی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ غصہ اس وجہ سے اور افسوس بھی اس وجہ سے، قال بئس ما خلفتمونی، اور انہوں نے کہا کیا بری جگہ رکھی ہے تم نے میری،
میرے بعد من بعدی میرے بعد کتنی بری جگہ پہ تم نے مجھے رکھا ہے، یعنی میری تعلیمات کا ذرا پاس نہیں کیا، ذرا احساس نہیں کیا، تم نے میرے بعد یہ کیا کیا؟ یہ چیزیں ایسی ہو گئیں کہ تم نے ان چیزوں کو ہٹا دیا جو میں تمہیں سکھا کر گیا تھا۔ یہ چیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ نائلہ سے کہا، اور نائلہ جو تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، وہ اہل کتاب میں سے تھیں، عیسائی تھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نائلہ سے کہا کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ عثمان تمہیں ہماری امت سے بڑی تکالیف پہنچی۔ میں نے کہا جی۔ تو مجھ سے فرمایا کہ تم روزے سے ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو فرمایا یہ روزہ آج ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، آج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور وہ وہی ہوا۔ یہی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ان کی کوئی نہیں سنتا، اور جو چیخیں، جو مکر فریب جذبات میں لائیں، ان کی سب سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جب لوٹے ہیں سخت غصے میں، انہوں نے کہا تم نے کیا کیا؟ بے سما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد جو تم نے میری جگہ رکھی ہے یہ تو بہت ہی خراب جگہ تم نے دی۔ تم نے کیا کیا؟ اتنی بری جگہ میرے لیے منتخب کی، یعنی میرا اجلتم امر ربکم، کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے؟ میں اللہ کا حکم تورات کو لا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تھا۔ پہلے بارے میں یہ آیا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہمیں کچھ احکامات لا کے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کے پاس گیا تھا احکامات لینے کے لیے، تم نے اجلتم امر ربکم، تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے جلدی مچا لی، جلدی کی، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ خروج کے باب میں آتا ہے وہاں تورات میں کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر خاص طور پر کہا کہ آپ اسے ایسے کر دیجئے، انہوں نے کہا آپ اسے ایسے کر دیجئے کہ ہمارے لیے کوئی خدا مقرر کر دیں، بنا دیں، اور اللہ کے لیے عبادت ہم کریں۔ اور وہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ بچڑا بنا دیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تختیاں جو تھیں القا، ڈال دی، رکھ دی، غصہ تھا تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا، یجرہ، اور اسے کھینچنے لگے، الیہ، اپنی طرف، انہوں نے ان کے سر مبارک کو کھینچا، یہ انہوں نے کیا، یہ چیز انہوں نے کر لی۔ قال ابن امہ، پہلی بات تو یہاں یہ آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کچھ کیا ہے کیوں کیا؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے غیرت اتنی آئی، غصہ ایسا شدید تھا کہ بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے، اس سے پوچھا کہ تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد کی غلطی ہے، اجتہادی خطا ہے جو ان سے سرزد ہوئی، اور اللہ نے اس اجتہادی خطا پہ انہیں رہنے نہیں دیا۔ ہم مانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان سے اجتہادی طور پر خطا ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے وہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ القى الالواح، انہوں نے کیا کیا؟ ان تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا، یہ چیز، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے کھینچا، اور فرمایا انہوں نے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے قال ابن امہ، انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں، فلا تشمت بی الاعداء، اور دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے مت ملائیے اس ظالم قوم کے ساتھ، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ قرآن نے اتنی جو تشریح کی ہے اس وجہ سے کی ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بائبل کی وجہ سے داغدار ہو رہی تھی، قرآن نے اس لیے اس کو ذکر کیا۔ اگر ہم آج بس کر لیں، ان حضرات کو کام کرنے دیتے ہیں، تو
تو کل انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. یہ کل کیا دن ہے؟